بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں رزق میں برکت اور رزق میں اضافہ کے لیے بہت سے میں نے ابکری کے وظائف اکٹھے کیے ہیں، ان سب کو میں نے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، تو آپ اس میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی ڈالتے ہیں، رزق میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر اپنے تمام اہل و عیال اور تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزانہ والآخر 3 بار درود شریف اور 100 بار یا مقنیو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ غیب سے ایسے اسباب بنائے گا کہ آمدن میں اضافہ ہو جائے گا اور رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو رزق میں ہمیشہ برکت مانگنی چاہیے، کیونکہ برکت ہوگی تو اس سے سارا نظام چل جائے گا۔ یہ ہے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو کوئی اپنے رزق میں برکت، فراخی اور کشادگی چاہتا ہو اور صدقہ دینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس درود کو پڑھے، اس سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے اور یہ صدقہ کا نعم البدل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کام اگر آمدنی ہو اس میں بھی خوشحالی کا راز لیجئے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، جتنا وہ کما رہا ہو اس میں گھر کا نظام بہترین چلے، گھر سے بیماریاں تکلیفیں دور ہو جائیں اور اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، تو یہ چھوٹا سا عمل خود بھی کرے اور تمام گھر والے بھی کریں، انشاءاللہ گھر کا بہترین نظام چلے گا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ عمل یہ ہے کہ بعد از نماز عشاء 100 مرتبہ یا بدیع اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ اگلا یہ ہے کہ رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 کی صبح شام ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے برکت ملے گی۔ اور وہ آیت یہ ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ رزق میں برکت کے لیے یہ بھی بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ جو شخص تجارت کے مقام پر، جو آپ کو تجارت کرتے ہیں یا پھر آپ کا جو بھی بزنس ہے، وہاں پہ 313 مرتبہ اسم الہی یا نافع بغیر ناغہ مسلسل پڑھتا رہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی انشاءاللہ۔ رزق میں وسعت اور برکت اور بہترین روزگار کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت اچھا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ صبح و شام ایک تسبیح سورہ قریش کی پڑھنی ہے۔ یہ تہجد کے وقت 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس رمضان میں آپ اب رمضان آ رہا ہے، اس میں عادت بنا لیں اور اس سے آپ کی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہاں پہ میں بہت سارے لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے جنہوں نے حکیم صاحب کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ان پہ عمل کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ محترم حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ آپ نے درس میں کھانا کھانے کی دعا جو مسنون دعا ہے اہتمام کرنے اور ساتھ ہی 3 مرتبہ استغفار کرنے کا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جو اس کا مسلسل اہتمام کرے گا اس کے گھر کا دسترخوان تا حیات سچا رہے گا۔ میں اس کا اہتمام کرتی ہوں، جب سے کرنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ گھر کا دسترخوان سچ کیا ہے۔ پہلے قرضے اتنے چڑھے تھے، آمدنی زیادہ اور برکت بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ برکت ہے اور واضح محسوس ہو رہا ہے کہ اب برکت ہے الحمدللہ۔ اس عمل کی بدولت میرے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں سج جاتی ہیں۔ اور یہ جو کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ خود بھی ضرور یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں اور اس کو معمول بنائیں۔ آگے یہ ایک اور ہیں حضرت حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری عمر 27 سال ہے، میں بے روزگار تھا، میں نے ابکری سے پڑھ کر یہ وظیفہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ایسے برکت کے دروازے کھولے کہ بس کیا بتاؤں، اللہ نے رزق بھی دیا، عزت بھی دی، میری تو زندگی بدل گئی۔ یہ کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ والا وظیفہ ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔